بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، صبح دیر تک سونے سے پرہیز کریں، یہ جسم کو سست اور طبیعت کو غمگین بناتا ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور حاسد اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، جب آپ جینا سیکھ لیں گے تو جان جائیں گے کہ آج تک دوسروں کے جملوں پر افسردہ ہو کر آپ نے زندگی کے کئی خوبصورت لمحے ضائع کر دیے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ آپ جہاں خوش ہیں وہاں خوش رہیں، جہاں سے منفیت کی بو آتی ہے وہاں سے کوسوں دور نکل جائیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو تنقیدی لوگوں کو باقی رہنے دیں، لیکن منفی سوچ کے حامل اور بدتمیز لوگوں سے فاصلہ اختیار کر لیں۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ باوضو رہنے سے رعب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پانی زیادہ پیا کریں، گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پانی زیادہ پینا جلد اور گردوں کی تمام بیماریوں کا مفت علاج ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنا ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب کھانا مفید ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو اس سے آپ کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ چہرہ سفید اور خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو ڈالیں۔ زیادہ چاول کھانے والے لوگوں پر موٹاپا آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں گڑ ڈال کر کھاؤ، کھانسی دور ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گی۔ ادرک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے مفید ہے۔ خارش والی جگہ پر اگر پیاز کا رس لگا دیا جائے تو خارش میں کمی آ جاتی ہے۔ زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو لوگ جوانی میں روزانہ باقاعدگی کے ساتھ دودھ پینے کے عادی ہیں ان لوگوں کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں پر بڑھاپا بھی جلدی نہیں آتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا قد بڑھ جاتا ہے؟ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ صبح نہار منہ 1 کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کو مسواک یا برش سے دانت صاف کیا کریں۔ 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ 3 فطری قوانین جو کڑوے لیکن حق ہیں۔ پہلا قانون فطرت، اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی اور تعمیری فکروں سے نہ بھرا جائے تو مایوسی اور غم اسے اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مثبت سوچیں۔ دوسرا قانون فطرت، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے
وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ اس لیے خود میں مثبت احساس پیدا کریں، اچھی چیزیں سیکھیں، مصروف اور خوش رہیں۔ تیسرا قانون فطرت، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال و عزت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہو جاتا ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے۔ اس لیے علم اور برداشت کرنا سیکھیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، ایک بامقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل اور سبزیوں کی مقدار بڑھا دیں۔ دماغی کام کرنے والے دوپہر کو کچھ دیر آرام ضرور کر لیا کریں تاکہ باقی کا دن اچھا گزرے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا جو تھے، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا۔ بیوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کرنا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا جو کا آٹا ہمارے پاس تھا، وہ تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندھے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آگے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی، تمہاری ہی فضیحت و رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میرے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو، مگر اس کو اوپر سے نہ اتارنا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھایا یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حالت تھا
کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں خوشی انسان کو اتنا کچھ نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں۔ یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اور نظر کو تیز کر دیتی ہے۔ چینی ڈال کر میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہایت بہترین ٹونک ہیں۔ ان میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ ناک میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے ہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کو دودھ پلانے والی عورت کے شوہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو یا بلغم سے پریشان ہیں تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیں۔ سوڈا والی مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں پر مالش کی جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 15 عدد کشمش اور 2 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کر دے گا۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے۔ ادرک موٹاپا کنٹرول کرنے میں بھی مفید ہے۔ کمر کے درد کے لیے بہترین علاج چھہارے ہیں۔ چھہارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو خواتین لیکوریا میں مبتلا ہیں وہ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لیا کریں، اس سے لیکوریا کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں
تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ کمر یا جوڑوں میں درد ہو تو میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے بھی افاقہ ہوگا۔ گرم پانی استعمال کرنے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوتی، جبکہ ٹھنڈے پانی پینے سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔